بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر 11 مرتبہ 2 منٹ کے اندر دولت ہی دولت ہوگی، مجھے اس عمل نے 60 کروڑ کا مالک بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج قرآن پاک کی ایک مختصر ترین صورت کے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی جامع اور مختصر سی صورت ہے، لیکن اس کے کمالات، اس کے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ لوگ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ آج میں اپنی زندگی کا سب سے آسان سا وظیفہ، سیکنڈوں کا وظیفہ ہے، 1 منٹ کا وقت بھی نہیں لگے گا میرے بھائیوں میری بہنوں، 2 منٹ کے اندر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا طاقتور وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اس کے پڑھنے کے 2 وقت ہیں، دونوں وقتوں میں آپ کسی بھی ایک وقت اپنی زندگی میں 1 مرتبہ اس عمل کو لازمی کیجیے گا۔ چاہے تو اس وقت آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں اور چاہے تو صرف 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ جتنا اس وظیفے کو پڑھیں گے اتنی آپ کی پیسوں کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی میرے بھائیوں میری بہنوں۔ میں نے اس وظیفے کو جس کو بھی 1 مرتبہ پڑھنے کا بھی بتایا، اپنی زندگی میں جس بھائی بہن نے صرف 1 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھا ہے، اس نے پھر زندگی میں کبھی پیسوں کی تنگی نہیں دیکھی، اس کی پیسوں کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو گئی۔ میرے بھائی اور میری پیاری بہنوں، آپ لوگ پوری دنیا کے جس کونے میں موجود ہوں، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس بستی میں بھی موجود ہوں، یہ وظیفہ آپ کو 2 خاص اوقات کے درمیان پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے پڑھنے کے ان دونوں خاص وقتوں میں سے کسی ایک وقت بھی اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو تو میرے بھائیوں میری بہنوں، ساری زندگی جولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ ساری زندگی آپ لوگ کہو گے کہ واقعی میں آپ نے کوئی مجھے پورا ثبوتہ وظیفہ ہمیں بتلایا ہے، آپ نے ہمیں ایسا وظیفہ بتلایا کہ ہماری رزق اور پیسوں کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو گئی۔ میرے ساتھی اور میرے بھائیو، آپ لوگ ہمیشہ مجھے کمنٹس باکس میں واٹس ایپ پہ میسیج کرتے ہیں کہ ہماری رزق کی جو ہے وہ پریشانی ہے، ہمارے پیسوں کی جو پریشانی ہے، ہمارے اوپر بے شمار قرضہ ہے۔ اکثر آپ لوگوں کا یہی شکوہ ہوتا ہے، کیونکہ میری ویڈیوز آپ اٹھا کر دیکھ لیں، میری ویڈیوز رزق اور دولت کے وظائف کو لے کر ہی ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے گھر میں فاقے ہیں، جھگڑے ہیں، مصیبتیں ہیں، غربت ہے، مفلسی ہے، لاچاری ہے، ہر بندہ کہیں نہ کہیں پیسوں کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ تقریباً 99% لوگ جو ہیں ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی میں شدید مشکلات آ چکی ہیں۔ تو میرے بھائی اور میری پیاری بہنوں، یہ 2 وقت میں آپ کو وظیفہ پڑھ لینا ہے، تو اس میں سے ایک وقت میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں پڑھ لیں، اور دوسرا جو وقت ہے جو آپ کو اپنے حساب سے بہتر لگے، آپ اس وقت میں یہ بالکل چھوٹا سا وظیفہ لازمی کر لیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جس ترتیب سے آپ کو یہ عمل بتاؤں گا آپ نے اسی ترتیب سے یہ عمل کرنا ہے۔ میں خود جس ترتیب سے یہ عمل کرتا ہوں اسی ترتیب سے آپ لوگوں کو یہ عمل بتاؤں گا۔ ناظرین، اگر آپ اس طریقے سے عمل کریں گے تو میرے پیارے بھائی بہنوں، مجھے واٹس ایپ پہ اس طرح کے میسیجز آتے ہیں کہ فوری طور پر ہمارے کام بن جاتے ہیں۔ آپ جو بھی وظیفہ بتاتے ہیں ہمارا کام فوری طور پر بن جاتا ہے۔ اور کچھ میرے بھائی بہن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہم نے 3-4 مرتبہ وظیفہ پڑھا ہے لیکن ہمیں ابھی تک فائدہ نہیں ہو سکا۔ تو میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں، پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وظائف جو ہے وہ پڑھنے سے آپ کو ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی پہلے آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، پھر ان کی بعد میں دنیا بنتی ہے۔ کچھ لوگوں کو فوراً دنیا مل جاتی ہے، لیکن آپ لوگ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآنی آیات پڑھو، اللہ پاک کا نام پڑھو، آپ کو فائدہ نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، میں ان سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ جس ترتیب سے بتایا گیا ہو اسی ترتیب سے وظیفہ پڑھو۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کرو اور بے دلی سے وظیفہ نہ کیا کرو، بے دلی سے، بے ترتیب سے اور جلد بازی میں وظائف نہ کیا کرو، اور جب بھی وظیفہ پڑھو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے وظیفہ پڑھو۔ اور آپ لوگ جب وظیفہ پڑھنے لگو تو اس دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی، پوری توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اور جب وظیفہ آپ شروع کریں تو آپ لوگوں کو کسی سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان تمام باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ بڑی ضروری باتیں ہیں، ان پر عمل کرو۔
اور ساتھ میں وظائف پڑھو۔ میرے بھائی بہنوں، اس کے ساتھ ساتھ روزانہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھا کرو اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کیا کرو۔ آپ لوگ صرف وظائف پڑھتے رہو گے اور نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کے وظائف کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو نماز پڑھنی ہوگی، استغفار کی تسبیح پڑھو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف بھی پڑھیں، ہم پورا دن جھوٹ بولیں، غیبت کریں اور طرح طرح کی جانے انجانے میں گناہ کرتے رہیں اور ہمارے وظائف اثر کریں، تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ بالکل اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، بالکل اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، اور پھر آپ لوگ دیکھیں گے استغفار کی تسبیح پڑھیں گے، اور جو میں طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ اگر اس طریقے کے مطابق اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی کام نہ کریں، ہم بس جو ہے وہ صرف وظیفہ پڑھ لیں، وظیفے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں اگر گناہ کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ خود سوچیں کہ آپ کو کیسے فائدہ ہوگا۔ تو گناہوں کو چھوڑ کر وظیفے کی طرف آئیں اور تمام گناہوں کو اپنی چھوڑ دیں، اور جتنا ہو سکے اللہ پاک کی راہ میں دیتے چلے جائیں، جتنا بھی آپ کو توفیق ہو، 10 20 1 200 جو بھی آپ کی طاقت ہو، جو بھی آپ کی حیثیت ہو، اللہ پاک کی راہ میں آپ تو خرچ کرتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ اس سے پھر آپ کو ضرور فائدہ دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ سمجھ لیں۔ آج کا وظیفہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اس وظیفے کو 2 وقت میں آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو، اس تسبیح کو فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لو۔ ایک وقت تو ہو گیا، فجر کی نماز جیسے ہی ادا کرو، چاہے مسجد میں ہو چاہے گھر میں ہو۔ میری بہنیں دونوں فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لو۔ چاہے نماز پر بیٹھے بیٹھے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اس وظیفے کا دوسرا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کسی بھی وقت کسی بھی دن آپ ان کو پڑھ سکتے ہو۔ ایک دن مطلب فجر کے بعد پڑھ لیا اور اسی دن آپ نے مغرب کے بعد بھی پڑھ لیا، تو اس طرح آپ لوگ کر سکتے ہو۔ اب وظیفہ درود پاک پڑھ کر شروع کر دیں۔ نماز جب پڑھ لیں، فجر یا مغرب کی، چاہیں تو ایک نماز کے بعد پڑھ لیں، کافی ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کیا ہے، چھوٹا سا عمل ہے، آپ کو اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، ایک بات ضرور سمجھ لیں کہ اس وظیفے کو آپ لوگ جتنا زیادہ پڑھیں گے، آپ کی رزق کی پریشانی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب میرے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگ جب یہ وظیفہ شروع کرو تو کوشش کرنا ایک تسبیح آپ کے ہاتھ میں موجود ہو۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لو۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر تسبیح نہ ہو تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ تسبیح کو لے کر ہی وظیفہ پڑھو گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو یا درود ابراہیمی پڑھ لو۔ کوئی سا بھی درود پاک کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ لو، جو درود پاک بھی آپ کو یاد ہو۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھ کر آپ کو یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ ناظرین، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ پاک درود پاک پڑھنے والے کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے درجات اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اس کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ثواب کے طور پر 1 مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب درود پاک پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا سلام یا سلام یا سلامو پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کے پاس اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں۔ سیدھے ہاتھ کی آپ لوگ 4 انگلیوں پر پڑھیں گے، 12 مرتبہ پہلی انگلی پر، 3 مرتبہ اس کے برابر والی انگلی پر، جو دوسری انگلی ہے سیدھے ہاتھ کی، اس پر 3 مرتبہ، اور 4 انگلیوں پر 3 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے تو 12 مرتبہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلا وظیفہ آپ کو 12 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا سلاموں کا وظیفہ پڑھ لو، تو اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا ہے۔ قرآن پاک کی نہایت ہی آسان اور مختصر ترین سی صورت ہے، لیکن اس کے کمالات اور معجزات بہت ہی زیادہ ہیں۔ یہ رزق میں وسعت کے لیے اور پریشانی سے نجات کے لیے بہت ہی اہم صورت ہے۔ تو اس صورت کو آپ نے 11 بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے۔ اس طرح سے آپ نے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کو خلوص دل اور نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔
پھر تیسرا وظیفہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، اس وظیفے کو آپ نے فجر کے بعد پڑھ لینا ہے یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ کوشش کریں نماز کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ اذان سا وظیفہ پڑھ لینا۔ وظیفے کا طریقہ بار ایک مرتبہ دوبارہ سمجھ لیں تاکہ اس کو پڑھنے کے وقت کوئی بھی غلطی، کسی قسم کی کوتاہی نہ رہ جائے، کیونکہ آپ کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے آپ کا وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنی کسی بھی حاجت، کسی بھی مراد یا کسی بھی کام کے لیے آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو آپ نے درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے 12 مرتبہ یا سلام پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 11 مرتبہ جو ہے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 12 مرتبہ یا غنیو پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس ترتیب کے ساتھ ہی آپ کو اس وظیفے کو لازمی کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا، آخر میں وہی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر، گر گرا کر، سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، پیسوں اور اس کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے اور اپنے روزگار میں ترقی کے لیے، جو بھی آپ کی دلی مرادیں ہوں، بڑی سے بڑی حاجتیں ہوں، ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر، گر گرا کر دعا کرنی ہے۔ اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو، نافرمانیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرا نام لینے والے بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندگی رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، وہ تیرے پیارے حبیب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اس ویڈیو میں کی گئی کسی بھی قسم کی غلطی اور کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔